اگر کوئی شخص ان عمران ذہبت ساعۃ من عمرہ فی غیر ما خلق لہ من العبادہ لجدیر ان تطول علیہ حسرتہ. اور پھر اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی کسی ایسی چیز میں بسر ہو گیا جس کے لیے وہ پیدا نہیں کیا گیا، اور جس چیز کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے بندہ، جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کا نام عبادت ہے. قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنات کو اور انسانوں کو ہم نے پیدا نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ عبادت کریں. اور عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت سے مراد مخصوص اعمال نہیں ہیں، نماز یا روزہ یا حج یا زکوٰۃ یا تسبیح، استغفار، درود پاک. عبادت محدود معنی نہیں ہے اس کا، مخصوص اعمال اور اذکار کا نام نہیں ہے صرف عبادت. نماز نماز کو کہیں گے، تسبیح تسبیح کو کہیں گے، ذکر ذکر کو کہیں گے، روزہ روزے کو کہیں گے، حج اور عمرے کے عمل کو کہیں گے. ہر ایک نیک عمل کا ایک اپنا الگ عنوان ہے، مگر یہ سارے اعمال اور ان کے علاوہ پوری زندگی کے بہت سے دیگر اعمال جو دیکھنے میں مذہبی نظر نہیں آتے، دیکھنے میں غیر مذہبی لگتے ہیں، اپنی نیچر میں سیکولر لگتے ہیں، نیچر میں اپیئرنس میں سیکولر لگتے ہیں، غیر مذہبی لگتے ہیں، مگر وہ بھی عبادت میں ہوتے ہیں. تو عبادت کا تصور بڑا وسیع ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا، دیکھیے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو نماز کے لیے پیدا کیا، قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا. روزے کے لیے پیدا کیا، یا کسی ایک عبادت کا نام لے کر کسی عمل کا کہ یہ نہیں فرمایا کہ اس کام کے لیے پیدا کیا. نہیں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت کیا ہے؟ ساری کی ساری زندگی کے سارے اعمال اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، نیک نیتی کے ساتھ ہوں، وہ سارے اعمال عبادت ہے. تو کھانا کھانا بھی عبادت ہے اگر آداب شریعت کے مطابق ہو. اگر یہ نیت کر لیں کہ رزق حلال ہے کھا رہا ہوں، تو رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے. رزق حلال کو حلال سمجھ کے کھانا، اس نیت سے یہ بھی عبادت ہے. اور اس نیت سے کھانا کھانا کہ مجھے طاقت میرے جسم کو ہو، تاکہ میرے اوپر بھاری بوجھ ہے، ذمہ داریاں ہیں، حضور کے دین کی خدمت کی، اس دین کی نوکری کی. میں ناظم اعلیٰ ہوں، میں نائب ناظم اعلیٰ ہوں کوآرڈینیشن کا، میں نائب ناظم اعلیٰ تنظیمات ہوں، میں نائب ناظم اعلیٰ دعوت ہوں، نائب ناظم اعلیٰ تربیت ہوں، میرے ذمہ فلاں زون ہے، میں نے اتنے شہروں کا دورہ کرنا ہے، لوگوں تک اس مشن کا، دین کا پیغام پہنچانا ہے، آقا علیہ السلام کا میسج پہنچانا ہے، لوگوں کو سیدھی راہ پر لگانا ہے، خیر کا پیغام دینا ہے، شر سے بچانا ہے. مجھے طاقت چاہیے، جسم کو قوت چاہیے، میں سفر کر سکوں، رات بھر جاگنا ہے، ایفرٹس کرنی ہے. اگر یہ نیت کر لیں کہ میں جسم کو اتنی توانائی چاہیے تاکہ میں اللہ کی نوکری میں، اس کی اطاعت میں، بندگی میں صرف کر سکوں، اس جد و جہد میں، اور حضور علیہ السلام کی اس دین کے میسج کو پہنچانے میں اپنی طاقت صرف کر سکوں، تو اب طاقت حاصل کرنے میں جو کچھ آپ نے کھایا پیا وہ بھی عبادت ہو گئی. آپ لباس پہنیں، اچھا صاف ستھرا پہنیں لباس. نیت یہ کریں کہ میرے ذمے میں ایک تحریک کا نمائندہ ہوں، اور تحریک دین کی نمائندہ ہے. تحریک منہاج القرآن احیاء اسلام کی ایک نمائندہ تحریک ہے. مجھے لوگ دیکھیں گے تو اس تحریک کا نمائندہ سمجھیں گے، تو میری بات سننے سے پہلے مجھے دیکھیں گے. لباس کیسا ہے؟ اگر میلا لباس ہے، میلا کچھ ایلا لباس ہے، کوئی اس کی وضع ترائی نہیں ہے، جو حضور علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے. آقا علیہ السلام نے کبھی میلا لباس نہیں پہنا، صاف ستھرا لباس پہنا ہے. اگر اسی نیت سے استری کر کے صاف ستھرا لباس پہنے کہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، تو وہ آپ شلوار قمیض پہن رہے ہیں، اپنا کوٹ پینٹ پہن رہے ہیں، اپنی ٹوپی پہن رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہو جائے گی. نیت کر لی کہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے لباس پہننا، اور ستھرا لباس پہننا، اجلا لباس پہننا. سنت
سنت کی نیت کی عبادت بن گئی۔ اور مجھے لباس اچھا اس لیے پہنوں کہ لوگ جب مجھے دیکھیں تو اٹریکٹ ہوں میری طرف اور میری بات غور سے سنیں، چونکہ بات میری نہیں ہے، میرے آقا کی بات ہے، دین کی بات ہے، منہاج القرآن کی بات ہے۔ تو آپ نے ویل ڈریس ہو کے گئے تو ویل ڈریس ہونا بھی عبادت بن گئی۔ یہ آپ کی اپیئرنس ہے نا، اپیئرنس ہے، آپ پرفارم کر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت کے لیے۔ تو لوگ سب سے پہلے آپ کے لباس کو دیکھتے ہیں، آپ کی وضاقتہ کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی زبان کو سنتے ہیں، اچھا بولتا ہے، زبان کیسی ہے، بات چیت کیسی کرتا ہے، اخلاق ہے، اس میں علم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو جو نیت کرتے چلے گئے، ہر عمل کے لیے وہ عبادت بنتی چلی گئی۔ آپ صبح واک کریں، واک کے لیے جائیں، نیت یہ ہے کہ میری صحت ٹھیک رہے گی اس سے، اور صحت ٹھیک رکھنا اس لیے ضروری ہے، آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ میں بچوں کی نیک تربیت کرنا چاہتا ہوں تاکہ دین کی راہ سے بھٹک نہ جائیں، میں سر پہ رہوں، ان کی نیک تربیت کروں، صحت ہوگی تربیت کروں گا، صحت ہوگی تو دین کے لیے سفر کروں گا، صحت ہوگی تو دین کی خدمت کروں گا، صحت ہوگی تو سٹرگل کروں گا دین کے احیاء اور تجدید کے لیے، اس لیے بات کرتا ہوں۔ تو آپ نے جوڑ لیا نا، تانے بانے جوڑ لیے، اب نیت پیچھے، یہ نیتیں جمع ہوتی گئیں، آپ کی مارننگ واک بھی عبادت ہو گئی، آپ کی ایکسرسائز بھی عبادت ہو گئی، آپ کی سوئمنگ کوئی کرتا ہے وہ بھی عبادت ہو گئی۔ رزق حلال کمانا ہے، اس لیے دکان پہ جاؤں، اپنے آفس میں جاؤں، اور پھر بالکل جھوٹ نہ بولیں، رزق حلال کمائیں۔ رزق حلال کمانا ہے چونکہ آقا علیہ السلام کا حکم ہے کہ رزق حرام دوزخ میں لے جاتا ہے، تو میں نے عبادت کرنی ہے، دین کی خدمت کرنی ہے، میں رزق حلال سے چاہتا ہوں کہ میرا گوشت پوست اور خون بنے اور میری اولاد رزق حلال سے پلے، تو رزق حلال کی نیت کر لی، سارا دن آپ کی دکانداری کا، آپ کے جاب کا، آپ کی مال کمانے کا عبادت بن گئے۔ یہ میں نے ایسی چند مثالیں دی، ان کو آپ ہزارہا زندگی کے معمولات پہ عائد کر لیں، ہر عمل پہ اس کو صادر کر لیں۔ تو عبادت سے مراد یہ ہے، عبادت ہر عمل آپ کی اللہ کی نیت کر لینے سے عبادت بن جاتا ہے، حتیٰ کہ میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تاکہ ان کے اندر تقویٰ، پرہیزگاری اور عصمت پیدا ہو، ان کی ضروریات پوری، آپس میں ملتے ہیں، ان کا ازدواجی تعلق بھی عبادت ہے چونکہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے اور اللہ پاک کا حکم ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرنا، شادی کرنا بھی جب آپ نے رکھ لی ذہن میں کہ اللہ کا حکم ہے اور آقا علیہ السلام کی سنت ہے، یہ میری سنت ہے، اس سے کوئی منہ نہ پھیرے، عبادت بن گئی۔ آپ بچوں کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں، آقا علیہ السلام کی سنت کو ذہن میں رکھ لیں، ان کو خوش کریں، ان کے لیے اچھی چیزیں مہیا کریں، آقا علیہ السلام کی شفقت حسنین کریمین کے ساتھ ذہن میں رکھ لیں کہ حضور کی سنت ہے، تو ان کی شفقت میں جو کرتے جائیں ہر عمل عبادت بنتا چلا جائے گا۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، اس کی عزت افزائی کرتے ہیں، اس لیے ایک نیت کر لیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین ہے، اور میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب دنیا والوں سے بہتر ہوں۔ یہ حضور کی اس سنت کی نیت کر لیں، آپ کا بیوی کے ساتھ حسن سلوک بھی عبادت بن گیا۔ تو میں نے ایسے چند نمونے دیے، آپ اس کو ہزارہا زندگی کے معمولات پہ لگا لیں، تو یہ سب عبادت ہے۔ عبادت ایک بڑا وسیع کنسپٹ ہے، یہی مشکل ہے ہم نے کہ یہ اس تحریک، ہماری تحریک منہاج القرآن ایک ایسی واحد تحریک ہے جس نے اسلام کا کمپریہنسو اور ماڈریٹ ویژن دیا ہے دنیا کو، اور مشکل ترین کام یہ ہے معتدل ویژن دے کر بغیر انتہا پسندی کے لوگوں کو اس پر بلانا اور قائم رکھنا، لوگوں کو انتہا پسند بنا کر ان کو اٹیچ رکھنا آسان کام ہے، انتہا پسند بنا کر، ایکسٹریمسٹ بنا کر، سنگل پوائنٹ ایجنڈا پر لوگوں کو جمع کرنا اور ان کو قائم رکھنا، استقامت دینا بڑا ایزی ہے۔ سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر آپ معاف کر دیتے ہیں، برین واش کر دیتے ہیں، دہشت گرد لوگ کر رہے ہیں، برین واش کرتے ہیں، ہر چیز دھو دیتے ہیں، علم نکال دیتے ہیں، فہم نکال دیتے ہیں، بصیرت نکال دیتے ہیں، فقہ نکال دیتے ہیں، دین کی معرفت نکال دیتے ہیں، مطالعہ سب کچھ نکال دیتے ہیں، ایک نقطہ پکڑ کے اس نقطے پہ برین واش کر دیتے ہیں اور سارا واش کر کے اسے ایک نقطے پہ مرکوز کر دیتے ہیں۔ انتہا پسند ہو جاتا ہے بندہ، انتہا پسند بنا کے اس کو قائم رکھنا اپنی جماعت میں، اپنی تنظیم میں بڑا آسان ہے۔ خواہ انتہا پسندی
کسی ایک نقطے کی میں نام نہیں لیتا، چونکہ چیزوں کا نام لینے سے پھر آپ کا ذہن مختلف جماعتوں کی طرف چلا جائے گا، تو وہ کہیں غیبت کے دائرے میں نہ جائے، میں ایسا میری طبیعت کا حصہ نہیں ہے۔ تو میں صرف نقطہ بنیادی سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی ایک نقطے پر، خواہ وہ علم کا نقطہ ہے، خواہ وہ تبلیغ کا نقطہ ہے، دعوت کا نقطہ ہے، جہاد کا نقطہ ہے، سنت کا نقطہ ہے، کوئی بھی لے لیں آپ، نیکی کے کاموں میں سے کوئی ایک نیکی کا کام پکڑ لیں، ایک دین کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم کو پکڑ لیں، بہت سی اچھائی کے کاموں میں، امر بالمعروف کے بہت سے چیزوں میں سے کوئی ایک معروف کی چیز، اچھا نیکی کی چیز پکڑ لیں اور اس کو بڑھا کر صرف سارا دین اسی کو بنا دیں اور ہر چیز ذہن سے ہٹا دیں، اس کی اہمیت ہی ختم کر دیں، ماں باپ کی خدمت بھی اتار دیں ذہن سے، بیوی بچوں کی حقوق بھی اتار دیں، اعتدال بھی اتار دیں، سوسائٹی کے حقوق بھی، بالکل ایک نقطے پر جب آپ مرکوز کر دیتے ہیں تو بندہ اسی ایک گوشے میں انتہا پسند ہو جاتا ہے، ایکسٹریمسٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایکسٹریمسٹ بنا کر ان لوگوں کو قائم رکھن، لوگ جانے بھی دے دیتے ہیں، اپنے بم سینے پر باندھ کر خود کو اڑا بھی دیتے ہیں، وہ آسان کام ہے، لیکن دین کا معتدل تصور رکھنا، ہر چیز ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے جب آپ معتدل تصور دیتے ہیں، ماڈریٹ، ہر چیز ڈائلیوٹ ہو کے بیلنس ہو جاتی ہے، اپنے اپنے بیلنس پہ آ جاتی ہے، عبادت بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ حج زکوٰۃ بھی ہے، تسبیح بھی ہے، درود پاک بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، دعوت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، کتابوں کا علم بھی ہے، تحقیق بھی ہے، مطالعہ بھی ہے، اور سفر بھی ہے، تنظیم سازی بھی ہے، انتظام بھی ہے، ادارے بنانا بھی ہے، یونیورسٹی بنانا بھی ہے، گوشہ درود بھی ہے، دنیا بھر کے معاملات کو کرنا بھی ہے، گھریلو ذمہ داریاں نبھانا بھی ہے، اولاد کو بھی دینا ٹائم، بیوی کو بھی دینا، پڑوسیوں کو بھی دینا، ساری چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھنا، دنیا اور آخرت کے تمام امور کو اپنی اپنی جگہ کے بیلنس طریقے سے رکھنا، یوں کہ کوئی ایک دوسرے پر غالب نہ ہونا چاہے، تو ٹوٹلی ایکسٹریمزم نکال دیتے ہیں۔ یہ تحریک منہاج القرآن ہے، ٹوٹلی ایکسٹریمزم، انتہا پسندی ٹوٹلی نکال دیتے ہیں کسی ایک چیز میں، اور ہر چیز کو بیلنس کر دیتے ہیں۔ تو جب ہر چیز بیلنس کر کے آپ رکھتے ہیں تو 100% ماڈریٹ ویژن جب اسلام کا رکھتے ہیں، اور اس ماڈریٹ ویژن کو دے کر پھر امت کو اور نوجوان نسل کو اور عورتوں کو، مردوں کو اس پر بلانا، اس پر قائم رکھنا، اس پر استقامت دینا اور اس تحریک کو لے کے چلنا، یہ پیغمبرانہ کام ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو یہی تصور دے کے بھیجا تھا کہ وہ ہر قسم کی انتہا پسندی سے انسانیت کو نکال کر معتدل پیغام کی طرف لاتے تھے، نہ عبادت میں اور مذہب میں انتہا پسندی کرنے کی اجازت دیتے تھے کہ لوگ راہب ہو جائیں، رہبانیت اپنا لیں، نہ دنیا میں انتہا پسندی کی اجازت دیتے تھے کہ لوگ دنیا پرست ہو جائیں، نہ شہوت پرست بننے دیتے تھے، نہ مال پرست، نہ سارا ٹائم عبادت میں راہبوں کی طرح گزارنے دیتے تھے اور نہ ہر وقت مال کمانے میں گزارنے دیتے تھے، یعنی ساری چیزوں کو بیلنس کر کے ایک معتدل جامع زندگی انسان کی، یہ ویژن لے کے انبیاء آئے اور آقا علیہ السلام آئے، یہ پیغمبرانہ مشن ہے۔ تو معتدل ویژن دے کر پھر انسانیت کو، اور ایسے دور میں جب ہر طرف انتہا پسندی ہو رہی ہو، دنیا داروں کی طرف بھی اور دین داروں کی طرف بھی، اس میں معتدل ویژن کے ساتھ اپنی سٹرگل کرنا، جد و جہد کرنا، یہ اتنا بڑا مشکل کام ہے کہ سمجھیں اللہ پاک نے آپ کو انبیاء علیہ السلام کی سنت کی خیرات عطا کی ہے۔ آپ اس ویژن کے ساتھ چل کے سنت انبیاء اور سنت محمدی پر عمل کر رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی تعلیمات دین میں سے کسی ایک چیز کو نہیں پکڑا آپ نے، ایک چیز کے پکڑ کے اسی پہ چل پڑیں، پھر زیادہ علم کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، زیادہ مطالعے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بس اس پر بندہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نہیں، ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا، ہر ایک کو بیلنس کرنا، اور ایک کل دین کا پورا تصور لے کر اعتدال کے ساتھ آگے بڑھنا دنیا کے سامنے۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ تصور عبادت میں ہے، یہی اللہ پاک نے عبادت کو یہی اعتدال کا رنگ دیا ہے۔ نماز میں بھی ہے نا، تو سب چیزیں جمع کر دی ہیں اللہ پاک نے، یہ نہیں کہ صرف ایک ہی حالت میں ساری نماز گزار دیں، سجدے میں پڑے رہیں تو نماز پوری ہو جائے، نہیں، اس میں قیام بھی رکھا ہے، اس میں رکوع کا جھکنا بھی رکھا ہے، پھر کھڑا ہونا بھی رکھا ہے، پھر سجدہ کرنا بھی رکھا ہے، پھر بیٹھنا بھی رکھا ہے، پھر اٹھنا بھی رکھا ہے، پھر بیٹھنا رکھا ہے، پھر سلام بھی رکھا ہے، یعنی نماز میں بھی سارے ارکان جمع کیے ہیں۔
جب سب ارکان جمع ہو جائیں اور ہر ایک کو کچھ کچھ وقت ملے تو یہ چیز بیلنس ہو جاتی ہے۔ تو نماز بھی ایک بیلنسڈ ایکٹیویٹی ہے عبادت کی، تو پوری عبادت بیلنسڈ ہے۔ اس لیے انسان کی شخصیت بیلنس ہونی چاہیے، مزاج بیلنس ہونا چاہیے، لباس بیلنسڈ ہونا چاہیے، وضع قطع بیلنس ہونی چاہیے، معاملات میں انسان کو بیلنسڈ ہونا چاہیے، ہر چیز میں بیلنس کو قائم کرنا یہ اصل دین ہے۔ یہ تصور عبادت کے تحت میں نے ضمنی چیز آپ کی تعلیم کے لیے سمجھا دی۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس عبادت والی آیت کا اشارہ کرتے ہوئے کہ بندہ تو عبادت کے لیے پیدا ہوا، یعنی ہر وہ کام کرے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ہر وہ کام کرے جس کا حکم یا اجازت اللہ نے دی ہے، حکم یا اجازت اور اللہ کے رسول نے دی ہے، اور ہر وہ کام نہ کرے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ ہر ایسا کام جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے، یہ جان کر کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، یہ جان کر وہ نہ کرنا، یہ بھی عبادت ہو جاتی۔ آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ ایک تو یہ ہے کہ ہر وہ کام کرنا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، وہ عبادت، جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا وہ عبادت ہو گئی۔ اور ایک یہ کہ ہر وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، یہ نیت کر کے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا وہ نہ کرنا، یہ عبادت، یہ بھی عبادت ہے۔ تو کام بعض اوقات کوئی کام کرنا عبادت ہے، بعض اوقات کوئی کام نہ کرنا عبادت ہے۔ نہیں پر عمل کرنا، اللہ نے منع کیا وہ نہیں کرنا، وہ بھی عبادت ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک کام نہیں کر رہے وہ بھی عبادت ہو گئی، کام نہ کر کے بھی عبادت ہو رہی ہے، اور کام کر کے بھی عبادت ہو رہی ہے۔ صرف یہ معرفت کی بات ہے کہ سمجھ آ جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا مطلب ہے کہ بندے کو اللہ کی معرفت ہو، اللہ کے حکم کی معرفت ہو، بندہ اللہ کے حکم کی تابع رہ کے چلے، پوری زندگی گزارے، ساری ضروریات پوری کرے اعتدال کے ساتھ، پوری زندگی بسر کرے، دنیاوی اخروی ساری ضروریات کو پورا کرے، مگر اللہ کے حکم کے تابع، اللہ کی رضا کے تابع، اللہ کی منشا کے تابع، اللہ کے رسول کے حکم کے تابع، جو لائن آف ایکشن، جو ڈائریکشن، جو سمت دے دی ہے اس کے مطابق، تو پوری زندگی عبادت ہو جاتی۔ حتیٰ کہ آپ اپنے دوستوں کو ٹائم دیں، فیملی کو ٹائم دیں، اس نیت سے کہ ان کے حقوق ہیں میرے اوپر تو میں ان کا حق ادا کروں، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، آقا علیہ السلام کا سنت یہ بھی عبادت بن جائے گی۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی کام بندہ اس طرح کرے جو عبادت سے خالی ہے، تو دیکھیے اتنا وسیع کر کے عبادت کا تصور، کتنی بڑی بدقسمتی ہوگی کہ پھر ہمارے اعمال عبادت سے خالی ہو جائیں۔ اللہ پاک نے کتنا آسان کر دیا عبادت کو، پھر ہم اگر عبادت سے خالی رہیں، محروم رہیں، تو پھر اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی۔ تو فرمایا پھر پوری زندگی حسرت بن جاتی۔ اور اس کے بعد امام غزالی